الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. درود اور سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوں جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا. عزیز اسلامی بھائیوں، ہمارا جو کتاب التوحید کا سلسلہ چل رہا ہے دروس کا، اس میں پہلے باب میں توحید کی اہمیت اور دوسرے باب میں توحید کی فضیلت بیان ہوئی. اسی طرح تقریباً تیسرے باب میں بھی توحید کی فضیلت کے بارے میں ہی بیان تھا. چوتھے باب میں شرک کی مذمت اور قباحت، اور آج ہمارے پاس پانچواں باب ہے کتاب التوحید کا، پانچواں باب ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ الدعاء الی شہادت لا الہ الا اللہ، توحید کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف دعوت دینا. تو میرے بھائیوں، توحید کی طرف جو دعوت ہے اس کے بارے میں ہم پہلے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت کا جو مرکز تھا، دعوت کا جو دار و مدار تھا، وہ توحید پر تھا. جو بھی نبی آتا اپنی قوم سے یہی کہتا ہے کہ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے. ان آیات میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی ہے. ایک تو ان آیات میں توحید کی اہمیت ہے. توحید کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے. سب سے پہلے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا ہے. پھر اس کے بعد جو قوم، ہر قوم جو کسی نہ کسی برائی میں پڑی ہوئی تھی، کسی نہ کسی برائی کا شکار تھی، پھر اس کے بعد انہیں اس برائی سے دور کرنے کی دعوت دی. پہلی دعوت توحید کی دی اور بعد میں ہر قوم جس برائی میں پڑی ہوئی تھی انہیں اس سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کا کام کیا. میرے بھائیوں، آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے، جو آج کے باب کا جو موضوع ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی جو دعوت ہے ایک مسلمان کو، جو سب سے پہلی جو دعوت دینی چاہیے وہ توحید کی طرف دعوت دینی چاہیے. آج کل کے فتنوں کے دور میں میرے بھائیوں، توحید کی دعوت ایسی دعوت ہے کہ اس دعوت کو اس دعوت میں مستمر رہنا چاہیے. اس دعوت کو لے کر ایک مسلمان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دین میں کام کر رہے ہیں، جو دین پھیلا رہے ہیں، انہیں اپنے اوقات میں سے اور اپنے وقت میں سے توحید کی بھی دعوت ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. کیونکہ یہ فتنوں کا جو دور ہے، شک اور شبہات کا جو دور ہے، شک اور شبہات کا، کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری زمانے کی پیشن گوئیوں میں سے ہمیں بتایا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر اور انکار کر دیتے ہیں. اس امت میں سے
بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ایسا فتنہ آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ایسے فتنے آئیں گے اس امت پہ کہ اگر صبح ایک شخص ایمان والا ہوگا تو شام تک کفر کر دے گا، یا شام کو اگر ایمان والا ہوگا تو صبح تک کفر کر دے گا. کیوں؟ فتنوں کی وجہ سے ایسے فتنے آئیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، جس کی وجہ سے مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کفر کی طرف جائیں گے. تو میرے بھائیوں، ان حالات میں علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ جہاں کہیں لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، اچھے اخلاق کی طرف بلا رہے ہیں، عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، وہاں میرے بھائیوں توحید کی بھی دعوت ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہم اس دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے. کس طرح کے بھی فتنے اور کس طرح کے بھی شک و شبہات آ جائیں، ہمارا ایمان بہت مضبوط اور قوی ہے، ہم ان شکوک اور شبہات کا اپنے ایمان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں. اگر ہم اپنا تعلق اور اپنی دعوت توحید کے ساتھ چلائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری موت بھی توحید پہ ہوگی. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا دے اور آخرت کے عذاب سے بچا دے. اس سے بڑھ کے اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی انسان دین پہ چلتا رہے اور آخر وقت میں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. بہت بڑی رسوائی ہے. تو عزیز و ساتھیوں، توحید کی طرف دعوت دینا اور توحید کو لے کر ساتھ چلنا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ایک تو فتنوں کا دور ہے، شکوک اور شبہات کا دور ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے، قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان سے پہلے جو چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں وہ تمام کی تمام تقریباً ہو چکی ہیں. اور وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک مسلمان اس دنیا کے پیچھے اپنا دین بیچ دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا فانیہ، اس فانی دنیا کے پیچھے اپنا دین بیچ دے گا. بہت عجیب فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علانیاً کفر کریں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور موحد اور توحید والے یہ دیندار گھرانے سے ہمارا تعلق ہے اور شیطان ہمیں راہ راست سے اور صراط مستقیم سے نہیں چھڑا سکتا. میرے بھائیوں، یہ بات نہیں. اس باب میں دیکھتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے کون سی آیات اور کون سی احادیث رکھی ہیں. جن آیات اور احادیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ خاص طور پر شروع میں اس کی دعوت کے شروع میں توحید کی طرف بلانا چاہیے اور توحید کی دعوت دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. جو تم دیکھ رہے ہو
جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، تمہارے سامنے جو میری دعوت ہے یہی میرا راستہ ہے. هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں تمہیں علی بصیرۃ، علم کے ساتھ، برہان اور دلیل اور حجت کے ساتھ. دلیل کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علم کے ساتھ بلا رہا ہوں، جہالت کے ساتھ نہیں. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے راستے پہ چلنا چاہے وہ بھی، جو میری اتباع کرنا چاہے. انا ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرنا چاہے وہ بھی، اس کا بھی یہی راستہ ہے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اللہ کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں اور علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اللہ کی طرف سے حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے یہ کہیے، اور یہ بھی فرمائیے کہ وہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے، ہر نقص اور عیب سے بھی پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں بھی مشرکین میں سے نہیں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ دعوت وہی صحیح دعوت ہے جس میں یہ چند شرائط پائے گا. ایک شرط یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ دعوت ہونی چاہیے. کیونکہ آیت کریمہ میں کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کسی خاص جماعت یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص پارٹی یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف یا کسی بھی ایسے گروہ کی طرف منسلک نہیں ہونی چاہیے دعوت، بلکہ دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اسی طرح میرے بھائی دوسری شرط علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے لیتے ہوئے فرمایا کہ دعوت کا جو کام ہے وہ علم کے ساتھ ہونا چاہیے. جتنا علم ہے آپ کو، آپ اتنی دعوت دیں گے. بلغوا عنی ولو آیہ، آپ کے پاس ایک آیت کا علم ہے، آپ ایک آیت کا علم پہنچائیں گے، آپ زیادہ نہیں بولیں گے. جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اتنی دعوت کریں. جو علم نہیں ہے آپ کے پاس، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا علم نہیں ہے آپ کے پاس آپ وہ بات نہیں کریں گے. مگر جس بات کا علم آ چکا ہے اس کی طرف دعوت دیں گے، اس کی طرف آپ دعوت دیں گے. تو اس لیے دعوت کی دوسری شرط میرے بھائیوں علماء کرام نے یہ رکھی ہے کہ اللہ کی طرف جو دعوت ہے وہ علم کے ساتھ ہونی چاہیے، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، حجت کے ساتھ. اسی طرح میرے بھائیوں دلیل اور علم کے ساتھ دعوت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں جو شکوک اور شبہات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو شیطان کے گمراہ گروہ دعوت کے درمیان شکوک اور شبہات لا رہے ہیں، ہمارے پاس ان کے مقابلے میں دلیل ہونی چاہیے. جو شکوک اور شبہات راستے میں آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. جب دلیل ہوگی تو ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو شکوک اور شبہات سے بچا سکیں گے. ابھی ہمارے پاس تو دلیل ہے. جب دلیل کے ساتھ علم حاصل کریں گے، جب دلیل کے ساتھ حاصل کریں گے میرے بھائیوں، تو اس وقت شکوک اور شبہات باذن اللہ اللہ کے حکم سے ہمارا ایمان خراب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس
دعوت کے ساتھ ہمارے پاس ایسی دعوت پہنچی ہے جو دلیل اور علم کے ساتھ پہنچی ہے، مگر جس کے پاس دعوت بغیر علم کے ہوگی، اس کے سامنے کوئی بھی شبہ آئے گا، کوئی بھی شک اور شبہ والی بات اس کے سامنے پیش کی جائے گی تو وہ شک میں بڑھ جائے گا. اور شک کرنا میرے بھائیوں، شک کرنا یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومنین کا ایمان جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جو سچے ایمان والے ہیں ان کے پاس ایسا علم ہوگا کہ وہ شک اور شبہات میں نہیں پڑ سکیں گے، شک و شبہات میں نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلی شرط تو یہ ہے دعوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت ہونی چاہیے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ دعوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیا ہوا علم ہے اس علم کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف علم اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی یہی طریقہ ہے اور جو میری اتباع کرنا چاہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ علم کے ساتھ دعوت دینی، بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ وما انا من المشرکین، سبحان اللہ وما انا من المشرکین. ان کلمات سے علماء کرام نے یہ فائدہ نکالا ہے کہ ایک مسلمان کو جو دعوت کا کام کر رہا ہے اسے توحید کی طرف دعوت دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ شرک سے برات کا اعلان کرو. وما انا من المشرکین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعوت دے رہے تھے وہ شرک کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے. شرک میں جو مبتلا تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ یہ کلمات بھی ان کے سامنے رکھیں کہ جو میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں مگر میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میری دعوت توحید کی دعوت ہے، توحید کی طرف دعوت ہے اور توحید سے دعوت ہے. تو اس آیت کریمہ کو میرے بھائی علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ اور یہ شرط نکالی ہے دعوت کی کہ دعوت توحید کی طرف ہونی چاہیے اور توحید سے دعوت ہونی چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں دو اور شرطیں بتائیں علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت کی دو اور شرطیں بتائیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دعوت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. ان کے دعوت کا جو کام ہے وہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت نہیں ہوتی. دوسری شرط یہ بتائی ہے علماء کرام نے کہ دعوت کا جو کام ہے، جو طریقہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اس طریقے سے دعوت دینی چاہیے. مکہ معظمہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ اور تھا. ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کچھ اور تھا. مکی دور میں کچھ اور طریقہ تھا، مدنی دور میں کچھ اور حالات تھے. ان کے مطابق، حالات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بدلتا رہا. ہر حالت میں یا مختلف حالات میں ایک ہی طریقہ نہیں رہتا. کبھی چھپ کے دعوت کی، کبھی کھلے عام دعوت کی، اور اس کے بعد پھر تلوار سے جہاد کیا. میرے بھائیوں، یہ تمام طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ہمارے کام آئیں گے جب ہم ان کی حیات کو اور ان کی زندگی کو پڑھیں گے کہ کون سا طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت استعمال کیا. ہر طریقہ ہر وقت استعمال نہیں ہونے والا. ضعف اور کمزوری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں مارے بھی کھائیں، اور قوت اور طاقت کی حالت میں دوسروں کو مارا. جو دعوت قبول نہیں کرنے والے تھے. تو میرے بھائیوں، اس بات کی باقی جو احادیث اور آیات ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے بعد ان کا بیان ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اپنا درس ہم ریڈ کرتے ہیں. جس باب میں پڑھ رہے ہیں وہ باب الدعاء الى شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا اور توحید کی طرف دعوت دینے کا باب ہے. جو آیت کریمہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب توحید میں بیان کی ہے. اس باب میں اس کا بیان ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی نے دعوت کے اصول اور دعوت کے دوسرے جو آداب اور مسائل ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے الگ دوسری کتابیں ہیں، اور ان میں ایک آیت کریمہ مجھے ذہن میں آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، اپنے رب کے راستے پر تم حکمت کے ساتھ دعوت دو. والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، موعظہ کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ دعوت دو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جو جدال ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اور اچھے الفاظ سے ان کے ساتھ جو بات ہے اچھے طریقے سے کرو. تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بھی دعوت کے کئی اصول کا بیان ہے. جو شخص مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یا علماء کرام نے جو اصول الدعوہ میں جو کتابیں لکھی ہیں ان کی طرف رجوع کریں. دوستوں، اس باب میں جو توحید کی طرف دعوت کا جو باب ہے، اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے جو پہلی حدیث بیان کی ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو اس وقت عزیز دوستوں ساتھیوں، اس وقت کا جو یمن کا جو علاقہ ہے، مورخین کہتے ہیں کہ جو اس وقت جو کچھ علاقہ جو سعودیہ میں ہے، جس طرح جیزان ہے اور دوسرے کچھ علاقے ہیں، مطلب اس وقت یمن اس وقت اتنا دور نہیں ہوتا تھا جتنا اس وقت یہاں جدہ اور مکہ سے دور ہے.
بلکہ اس وقت سے بہت سے علاقے جو سعودیہ میں ہیں وہ بھی یمن میں شمار کیے جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو ان سے کہا قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب انك تأتي قوما من اهل الكتاب، تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں. مطلب یہ کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم پہلے سے بھی ہے، پہلے سے ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ دیا ہوا علم ہے، مگر انہوں نے اہل کتاب، کیونکہ یمن میں نصارہ رہتے تھے اور وہ نصارہ تقریباً حبشہ اور افریقہ سے آئے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہے، بالکل جہالت والے نہیں ہیں. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلے تم نے جس بات کی دعوت ان کو دینی ہے وہ یہ دعوت دینی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو کی گواہی دیں. شہادتی لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ الہ یوحد اللہ، الہ یوحد اللہ، تم نے اس بات کی دعوت دینی ہے کہ صرف اور صرف توحید جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بجا رہے، اللہ کی توحید کو مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات میں اور اپنے افعال میں اور اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. الہ یوحد اللہ. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، اگر وہ تمہاری یہ دعوت مان لیں تو تم توحید کی طرف دعوت دو گے. اگر وہ تمہاری یہ دعوت مان لیں فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. پھر تم انہیں یہ سکھانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس کے بعد فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بھی بات مان لیں، اس بات پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں کہ نماز بھی پڑھنے لگ جائیں، توحید بھی مان لیں اور نماز بھی پڑھنے لگ جائیں. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے. تؤخذ من اغنیائهم فترد الى فقرائهم، فترد على فقرائهم، تؤخذ من اغنیائهم، وہ صدقہ وہ زکوٰۃ کن سے لی جائے گی؟ انہی کے جو امیر لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان سے زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی کے جو فقراء ہیں ان پہ بانٹی جائے گی اور ان پہ تقسیم کی جائے گی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں، تیسری جو بات ہے وہ بھی اگر مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، جو ان کا جو اچھا جو مال ہے اس سے بچ کے رہنا، یعنی زکوٰۃ میں اچھا مال نہ لینا بلکہ درمیانہ مال لینا، جو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم اس حدیث کے جو مسائل بیان کریں گے اس میں بیان ہوگا. تو فرمائے فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ایاک وکرائم اموالہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو نفیس اور بہتر اور اچھا جو مال ہے اس سے بچ کے رہنا. واتقی دعوت المظلوم، واتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بددعا سے بھی بچنا، مظلوم کی بددعا سے بھی بچنا. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ دعوت، مظلوم کی دعوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں. تو عزیز دوستو ساتھیو، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے جو فوائد اور جو مسائل بیان کیے ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت ہی حدیث سے فوائد بیان کیے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اور ایک داعی کو اور ایک دعوت کے کام کرنے والوں کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی چاہیے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینی چاہیے کہ توحید کی طرف آؤ. حالانکہ
جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا تھا وہ اہل کتاب لوگ تھے. اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو پچھلی جو کتابیں جو تورات انجیل جو بھی ہے جو نازل کی ہوئی کتابیں ان کا تھوڑا بہت علم تھا. اس کے باوجود سب سے پہلے جو دعوت ہے وہ کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ سب سے بڑا فائدہ اور سب سے اہم جو فائدہ ہے اس حدیث مبارکہ کا, اور اسی وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں رکھا گیا. اس باب میں اس لیے رکھا گیا ہے, اس حدیث کو اس لیے اسی مسئلے کے لیے دلیل بنا کر اس باب میں رکھا گیا کہ سب سے پہلے دعوت کا کام کرنے والوں کو سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دینی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ کے واضح اور صاف صاف الفاظ ہیں, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ یا إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, کہ سب سے پہلے جو تم ان کو دعوت دو وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی دعوت دو, یعنی توحید کی دعوت دو. دوسرے جو الفاظ ہیں حدیث کے إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ, کہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان لائیں. اسی طرح میرے بھائیوں اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے جو مسائل اور فوائد بیان کیے ہیں ان میں ایک مسئلہ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دعوت کا جو کام ہے وہ تدریج کے ساتھ اور درجہ بدرجہ کرنا چاہیے. جو سب سے اہم چیز ہے اسے سب سے پہلے اس کی طرف دعوت دینی چاہیے, اور جو اس کے بعد اہمیت سے زیادہ ہے اس کی دعوت پھر دینی چاہیے. کیونکہ توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے بعد سب سے جو زیادہ اہم چیز ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. 5 وقت کی نماز سب سے زیادہ اہم ہے, جو کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری حدیث میں ہمیں بتا دیا کہ جو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 پلرز اور 5 عمود پر جو ہے ان میں جو دوسرا عمود ہے, پہلا جو عمود ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اور شہادت ان محمد رسول اللہ, اور دوسرا جو عمود اور پلر ہے اسلام کا وہ 5 وقت کی نماز ہے. اسی طرح علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ سے ایک فائدہ اور ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ وتر کی جو نماز ہے جنہیں کچھ علماء واجب یا فرض کہتے ہیں, تو اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے. وتر کی نماز فرض نہیں ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وتر کی جو نماز ہے اس کو پڑھنا بہت بڑے ثواب اور بہت بڑے اجر کا کام ہے, بلکہ جتنے بھی فرض نماز کے علاوہ جتنے بھی جو نوافل ہیں, فرض نماز کے علاوہ جتنے بھی سنتے اور نوافل ہیں, ان سب میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب وتر کی نماز کا. اس کے بعد 12 سنتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نوافل یا سنتیں غیر موقع ہیں. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے علماء کرام نے یہ فائدہ نکالا ہے کہ وتر کی نماز واجبات میں سے نہیں ہے, جس طرح 5 وقت کی نماز واجب ہے. اسی طرح فرضیت زکوٰۃ بھی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے, جو کہ اغنیاء اور مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور فقراء پر تقسیم کی جائے گی. اور ایک فائدہ اس میں یہ بھی, بلکہ ایک مسئلہ علماء کرام نے یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی شہر یا کسی بستی یا کسی گاؤں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فقراء بھی ہیں اور اغنیاء مالدار بھی ہیں, تو اس شہر کی زکوٰۃ کی زکوٰۃ جو جمع کی جائے گی وہ اسی شہر میں ہی تقسیم کی جائے گی, اس شہر سے باہر نہیں نکالیں. ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ اس شہر کی زکوٰۃ اس شہر سے باہر اس وقت بھیجی جائے گی جب اس شہر میں فقراء نہ رہیں, فقراء اور مساکین نہ رہیں جنہیں زکوٰۃ کی ضرورت ہو. تو ایسی حالت میں اس شہر کی جو زکوٰۃ ہے وہ دوسرے شہر میں یا دوسری بستی میں دوسرے گاؤں میں بھیجی جا سکتی ہے. میرے بھائیوں اس حدیث مبارکہ سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے. اسی طرح اس حدیث کے فوائد اور اس حدیث کے مسائل میں ایک فائدہ یہ بھی ہے جس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایاک وکرائم اموالہم، کہ لوگوں کے جو نفیس اور جو قیمتی جو مال ہے اس مال سے تمہیں زکوٰۃ نہیں نکالنا. مطلب زکوٰۃ جو لینے والا ہے، جو شخص زکوٰۃ جمع کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ لوگوں کے قیمتی اور نفیس مال کو زکوٰۃ میں دیں، بلکہ متوسط وقت درمیانی مال کو لیں. اب جس طرح زکوٰۃ میں اونٹ ہے اور بھیڑ بکری ہے اور گائے بھینس ہے، زکوٰۃ میں کچھ ہر قسم کے مال میں کچھ مال ایسا ہوتا ہے جو نفیس اور اچھا ہوتا ہے، اور کچھ مال ایسا ہوتا ہے جو ردی اور برا اور گھٹیا مال ہوتا ہے، گھٹیا. اور ان دونوں کے درمیان جو مال ہے جو درمیانہ ہوتا ہے، میرے بھائیوں، علماء کرام نے جس طرح اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ نفیس مال نہیں لینا چاہیے، اسی طرح دوسری آیات اور احادیث کے مطابق جو زکوٰۃ دینے والا ہے اسے گھٹیا مال نہیں دینا چاہیے. اگر وہ نفیس مال اپنی طرف سے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. نفیس مال اگر وہ اپنی طرف سے دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگر نفیس مال نہیں دینا چاہتا اپنے مال میں سے تو گھٹیا مال بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ درمیانہ مال دینا چاہیے، درمیانہ مال زکوٰۃ میں دینا چاہیے. اور اسی طرح جو زکوٰۃ جمع کرنے والے ہیں اور لینے والے ہیں انہیں بھی یہ نصیحت اور یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ وہ اچھا مال نہیں لیں گے بلکہ درمیانہ مال لیں گے. اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی بددعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس دعا کے درمیان کوئی بھی حجاب یا پردہ نہیں رہتا اور وہ دعا ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک مظلوم کی بھی دعا ہے. یہاں تک کہ علماء کرام نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اگر مظلوم دین اسلام پہ نہیں ہے، کسی اور دین پہ ہے، مظلوم اگر دین اسلام پہ نہیں ہے، کسی اور دین پہ ہے اور اس کے اوپر ظلم ہو چکا ہے، تو وہ اپنے ظالم پر اگر وہ بددعا کرے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی لے لیں گے اور اس کی جو دعا ہے وہ قبول کر لیں گے. تو عزیز دوستو ساتھیو، یہ پہلی حدیث تھی جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اپنے اس باب میں اس حدیث کو اس لیے اپنے اس باب میں رکھا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلالت ہے کہ جو سب سے پہلے جو دعوت کا جو کام ہے وہ توحید پر ہونا چاہیے، توحید کے بارے میں ہونا چاہیے اور شرک کی مذمت اور اس کی قباحت کے بارے میں. کیونکہ عربی ایک کہاوت ہے کہ تعرف الاشیاء بأضدادها. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی پہچان اس کے الٹ چیزوں سے ہوتی ہے، چیزوں کی پہچان اس کے الٹ چیزوں سے ہوتی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات بنائے ہیں اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی اور اندھیرا پیدا کیا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کی الٹ پیدا کی ہیں، تو اس لیے عربی کہاوت یہ ہے کہ تعرف الاشیاء بأضدادها، چیزوں کی پہچان ان کے الٹ جو چیزیں ان سے ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، توحید کی پہچان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم شرک کو بھی صحیح سے نہ سمجھیں. اس کے بعد آخری حدیث ہے دوسری، اس باب کی جو دوسری حدیث ہے وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبه اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی طرف آئے، خیبر فتح کرنے کے لیے اور ان کو دعوت دینے کے لیے، دین کی طرف دعوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
خیبر کی طرف آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، رات کو آپ نے صحابہ سے کہا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل صبح میں انشاءاللہ ضرور جھنڈا، جو جنگ کا جو جھنڈا ہے وہ ایسے شخص کو میں پکڑاؤں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ایسے شخص کو میں جھنڈا پکڑاؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا کہ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، تیسری فضیلت کیا بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں فتح دیں گے. اس کے ہاتھ میں، جس کو میں جھنڈا پکڑا دوں گا اسی کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح بھی دے دیں گے. فَبَاتَ النَّاسُ يَذُوقُونَ لَيْلَتَهُ، ساری رات لوگ جاگتے رہے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت کس کو ملنے والی ہے. اور دیکھیے صحابہ کرام کے ایمان دیکھیے میرے بھائیوں. راوی فرماتے ہیں فَبَاتَ النَّاسُ يَذُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، رات پوری صحابہ کرام نے انہی باتوں میں گزار دی کہ یہ فضیلت کس کو ملے گی. فلما اصبحوا، جب صبح ہوئی، غدوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، جب صبح ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سب جمع ہوئے، سب کی سب یہ امید کرنے لگے کہ مجھے ملے گی. اتنا صحابہ کرام کا اتنا ایمان تھا کہ ہر کوئی یہی امید تھا کہ آج جو جنگ کا جو جھنڈا اور علم ہے وہ میرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑائے. کیونکہ اتنی بڑی فضیلت بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے شخص کو جھنڈا ملنے والا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور تیسری فضیلت یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں فتح دیں گے، فتح ہو جائے گی. فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، ہر کوئی اسی امید میں کہ مجھے جھنڈا ملے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این علی بن ابی طالب، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں؟ فقیل هو یشتکی عینیہ، ان سے کہا گیا کہ انہیں آنکھوں کی شکایت ہے، آنکھوں میں کچھ رمد پڑا ہوا ہے، سرخ آنکھیں اتنی سرخ ہوئی ہیں کہ وہ آنکھیں کھول نہیں پا رہے. آنکھوں میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ آنکھیں کھول نہیں پا رہے. قال فارسلوا الیہ فاتی بہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا گیا. فاتی بہ کا مطلب ہے کہ ان کو لایا گیا، مطلب ان کی آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی کہ وہ خود سے نہیں آئے بلکہ ان کو لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے بعد میرے بھائیوں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے. راوی فرماتے ہیں کہ فبصق فی عینیہ ودعا له فبرأ کأن لم یکن به وجع. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، ان کے لیے دعا کی اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا. راوی فرماتے ہیں فبرأ کأن لم یکن به وجع، ایسے ان کو آرام آ گیا، ایسے آرام آیا کہ جیسے پہلے کبھی ان کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں، آنکھوں میں بالکل کوئی بیماری ہی نہیں ہوئی، اس طرح ان کو آرام آ گیا. تو عزیز دوستو ساتھیو، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو اور اگر وہ صبح سویرے اپنا ہی لعاب اپنی آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھوں میں کافی فرق پڑ جاتا ہے. اور یہ بات جرب ہے
بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت فرمائی وہ سنیے آپ. فرمایا انفد علی رسلک، انفد علی رسلک، آرام سے اور سکون سے. ان کے جو گھر ہیں وہاں یہودی رہتے تھے، خیبر میں یہودی رہتے تھے. فرمایا انفد علی رسلک حتی تنزل بساحتہ، جو ان کی جو جگہ ہے، جو ان کا گاؤں ہے، جو بھی جگہ ہے، ساحات جو کھلی جو جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے ان کو تم پکارو اور ہمارے پاس ہماری دعوت کے لیے آ جائے، وہاں آرام سے جاؤ، آرام سے. اور حتی تنزل بساحتہ، ان کا جو میدان ہے، جو ساحہ، جو میدان کی جو جگہ ہے، وہاں تک جب تم پہنچ جاؤ ثم ادعوهم الى الاسلام، ثم ادعوهم الى الاسلام، پھر انہیں کس کام کی دعوت دو؟ اسلام کی طرف دعوت دو. واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، من حق الله تعالى فيه، اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا حق واجب ہے. کون سا حق واجب ہے اللہ کا؟ پچھلے سب سے پہلے باب میں حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اسی کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ. جب تم ان کے پاس جاؤ، اسلام کی طرف دعوت دو، تو سب سے پہلے انہیں کیا بتاؤ؟ اللہ کا جو حق ہے، توحید. سب سے پہلے انہیں تم توحید کی دعوت دو. فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اللہ کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں، شرک سے اسے نجات مل جاتی ہے اور توحید کی طرف آ جاتا ہے، فرمایا یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. کیونکہ میرے بھائیوں اس وقت کے زمانے میں جو اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، ان میں جو سب سے قیمتی اور سب سے نفیس جو اونٹ تھے وہ حمر النعم، سرخ اونٹ ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ مثال دے کے بتایا کہ جو سب سے نفیس مال ہے، سب سے اچھا اور قیمتی جو مال ہے عرب کے نزدیک سرخ اونٹ، اگر تمہارے ہاتھوں ایک شخص کو بھی ہدایت مل جاتی ہے اور وہ شرک چھوڑ دیتا ہے اور توحید کی طرف آ جاتا ہے، تو تمہارے لیے ان سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو عزیز دوستو ساتھیو، بہت ہی مبارک حدیث اور بہت ہی فوائد سے حدیث ہے. علماء کرام نے اس کے بہت سے فوائد بیان کیے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے فضیلت والے صحابی تھے اور کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرنے والے تھے. بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت کی بات. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ہے، اللہ کی صفات میں ہے. تو اس بات کی بھی دلیل اس حدیث سے لی جا سکتی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے دیے ہوئے معجزے سے اور اللہ کی قدرت سے ان کے لعاب میں ایسی برکت آئی کہ جس طرح انہیں کوئی بیماری ہی نہ ہو، ان کی آنکھوں میں کبھی کوئی بیماری نہ ہوئی ہو. اور اسی طرح میرے بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے علماء کرام نے یہ بھی فائدہ نکالا ہے کہ
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان اتنا پختہ اور اتنا زیادہ تھا کہ وہ سب کے سب خیر کی امید لگاتے تھے. اتنا زیادہ ایمان تھا سب کا کہ سب کے سب اس امید پہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن جو جنگ اور جہاد کا جو جھنڈا ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیں گے. ان کے ہاتھ میں. یہ بات نہیں تھی کہ جو صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے ان میں سے چند ہی یہ امید لگائیں یا ان میں سے فلاں پر امید لگائی جائے کہ یہ شخص ہو سکتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیں. نہیں، بلکہ ہر صحابی یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ فضیلت مجھے ملنے والی ہے. آخر اتنا زیادہ ایمان ہوگا، اتنا زیادہ عمل اور اتنی زیادہ توحید ان کے دلوں میں ہوگی اور اتنی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی فضیلت اتنی زیادہ فضیلت کی امید ہر کوئی کیے بیٹھے تھا. ورنہ ہم تو اس لائق نہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہوتے اور ہمیں کہتے کہ ایسے شخص جسے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں، ہم کہتے نہیں، ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے. مگر صحابہ کرام ہر شخص کی امید لگا جاتا تھا. اسی طرح اور بھی بہت سے فوائد ہیں اس حدیث مبارکہ کے. کہ اگر کسی قوم پر حملہ کرنے سے پہلے اور اس کے ساتھ قتال کرنے سے پہلے میرے بھائیوں سب سے پہلے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے. کیونکہ غزوہ خیبر کے اس طرح سیرت میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر میں ایسا ہوا کہ انہوں نے بات نہیں مانی بلکہ جنگ اور قتال شروع کر دی. یہاں تک کہ علی بن ابی طالب نے خیبر کے جو ان کا جو سردار تھا انہیں اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کیا. مگر اس کے باوجود اس حدیث مبارکہ سے علماء کرام نے ایک بہت بڑا فائدہ یہ نکالا ہے کہ جو لشکر مسلمانوں کا کسی بھی جگہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو حملہ کرنا اس کا مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا ہدف ہونا چاہیے. جو اللہ کی دعوت قبول نہ کرے اس کے لیے سیف اور تلوار ہے، اور جو قبول کر لے اس کے لیے اسلام ہے، اسلام اور سلامتی ہے. اور بھی بہت سے فوائد ہیں اس حدیث کے، جس میں جس فائدے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اس حدیث کو اسلام میں رکھا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تو انہیں سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ انہیں یہی حکم دیا کہ سب سے پہلے انہیں اسلام اور توحید کی طرف دعوت دینی، اسلام اور توحید کی طرف دعوت دینی ہے. اس کے بعد پھر جو اسلام کے جو دوسرے احکام ہیں اور دوسرے فرائض ہیں ان کی طرف دعوت دی جائے. تو عزیز و ساتھیوں اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ایسا علم جس سے ہم اپنا ایمان درست کر سکیں اور ہم اپنا ایمان مضبوط کر سکیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم سکھائے جس سے ہم شکوک اور شبہات اور جو آنے والے جو فتنے ہیں ان کا بھی ہم مقابلہ کر سکیں، اور ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اپنی بھی زندگی سنوار سکیں اور یہی علم لے کر ہم دوسروں کو بھی دعوت دے سکیں. صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون